दीनी तकरीरों और इस्लामी मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर टाइप करें मंसूर MANSOOR स्पेस अहमद AHMED स्पेस मदनी MADANI। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि नया ऑडियो और वीडियो आपको सबसे पहले मिले। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے ہمیں اور آپ کو عبادات کا پورا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، رہن سہن کا طریقہ، ساری چیزوں کو بتلا دیا ہے. آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم ان لوگوں کے متعلق جن کو ہم اور آپ مریض کے نام سے یاد کرتے ہیں کچھ باتیں بتلانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز ہماری جو آپ کے سامنے آج کے اس مجلس میں آئے گی کہ مریض کی طہارت کا کیا طریقہ ہوتا ہے. مریض طہارت یا وضو، غسل کس طرح سے کرے گا یا کیا طریقہ کار ہوگا، جبکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس کے اندر یہ بتلا دیا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی. یعنی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے بالکل واضح کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اگر انسان اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. سو جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سنو. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ڈرنے کا حکم دیا. فاتقوا اللہ ما استطعتم، کتنا ڈرنے کا حکم دیا؟ جتنی طاقت رکھتے ہو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا. اور اس کے بعد فرما رہا ہے واسمعوا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کا حکم دے رہا ہے اس کو سنو
اور وَأَطِیعُوا اور سننے کے بعد ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال نہ دو، بلکہ اس کی فرما برداری کرو، اس کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ مریض کی طہارت کا طریقہ کیا ہے، مریض کی طہارت کا طریقہ کیا ہے۔ طہارت کے بارے میں مریض کے لیے مخصوص احکام ہیں، طہارت کے متعلق مریض کے لیے مخصوص احکام ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی حالت میں ہوتا ہے جس میں اسلامی شریعت نے خاص رعایتیں دی ہیں۔ کس کو؟ ایک مریض کو۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ صحت اور تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جہاں تک مرض کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں سے آزمائشیں ہیں، یہ آزمائش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری پہلی یہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن اگر یہ آزمائش آتی ہے تو شریعت نے اس کے لیے خاص رعایتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دین حنیف کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے جو بے حد آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، بشرطے کہ کوئی شخص اس پر عمل کرنے والا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، میں جب تمہیں کسی چیز کا حکم دوں، کسی چیز کے کرنے کے لیے کہوں تو زیادہ اس کے لیے نہ پریشان ہو، اتنا ہی کرو جتنا میں نے حکم دیا ہے، جتنا ہم نے کرنے کے لیے بتلایا ہے اتنے ہی پر عمل کرو، زیادہ سوال نہ کرو، زیادہ چونچرا نہ کرو، زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں کسی چیز کے کرنے کا حکم دوں تو اتنا کرو جتنی کہ تم طاقت رکھتے ہو، جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو اتنا ہی ہمیں کرنا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا۔ محترم حضرات، اسی اساسی قاعدے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معذوروں سے ان کے عذر کے حساب سے عبادت میں کمی کر دی۔ معذور ہوتے ہیں چونکہ نا، ان کے پاس عذر ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قاعدہ ہے، یہ جو اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اسی اصول کے مطابق عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمی کر دی ہے تاکہ وہ کسی پریشانی کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، تاکہ وہ بغیر کسی پریشانی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے آج کہ مریض اگر کوئی ہے تو وہ طہارت کیسے حاصل کرے گا، کیا طہارت کا طریقہ ہوگا؟ دینی بھائی اور دوستو، مریض کو چاہیے سب سے پہلے کہ وہ پانی سے طہارت حاصل کرے۔ کس سے طہارت حاصل کرے؟ پانی سے، چاہے حدث اصغر ہو یعنی چاہے اس کو وضو کرنا ہو، یا حدث اکبر ہو یعنی اس کو غسل کرنا ہو۔ مریض کو چاہیے کہ وہ پانی سے طہارت حاصل کرے، وضو کرنا ہے تو پانی سے وضو کرے، غسل کرنا ہے تو پانی سے وہ غسل کرے۔ اور اگر وہ اس سے عاجز ہو، یعنی پانی استعمال کرنے کی اس کے اندر طاقت نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، کئی صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے پانی کے استعمال کرنے سے اس کے مرض میں اضافہ ہو جائے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پانی کے استعمال کرنے سے اس کا مرض اور زیادہ دیر تک رہے اور وہ پریشان ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے کیا کر دیا ہے کہ اس کو تیمم کر لینا ہے۔ دیکھیں کتنی آسانی ہے، ایک شخص پانی سے وضو کر رہا ہے اور ایک شخص تیمم کر لے رہا ہے، اور دونوں کا ثواب اتنا ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ یہ آسانی ہے دین کے اندر، یہ آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ آسانی بتلا دی۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، مرض کی وجہ سے یا کسی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا، تیمم کرے گا، تو تیمم کرے گا کیسے؟ ایسا شخص جو معذور ہے، جو مریض ہے، وہ تیمم کیسے کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، جو تیمم کا طریقہ ہے، تیمم کا طریقہ سیدھا یہ ہے کہ یہ دونوں پنجہ ہے اس کا، دونوں ہاتھ ہتھیلی، اور وہ زمین پر ایسی جگہ پر جہاں گرد و غبار ہیں، گرد و غبار جہاں پر ہیں وہ ایسے مارے گا، اور وہ اپنے پنجے کو دیکھ لے، اگر اس میں غبار زیادہ آ گیا ہے تو وہ پھونک دے گا،
اور اگر غبار زیادہ نہیں ہے تو وہ اپنے چہرے پر ایک مرتبہ مسح کر لے گا، اور اس کے بعد کیا کرے گا، یہ مسح کر لیا ہتھیلی کا اور اس پر مسح کر لیا، بس یہی اتنا تیمم ہے۔ کیا تیمم ہے کہ ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسی جگہ پر جہاں غبار ہو، زمین ہے یا دیوار ہے مٹی کی ہے، جہاں پر غبار ہو، مٹی ہو، اس پر اپنے چہرے پر مسح کر لے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ پر اور اس ہتھیلی کے اوپر اور اس ہتھیلی کے اوپر، اس کا تیمم ہو گیا۔ یہ ہے تیمم کا طریقہ۔ اگر مریض بذات خود تیمم کرنے کے لائق نہیں ہے، ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، نہ وہ پانی استعمال کر سکتا ہے اور نہ ہی بذات خود وہ تیمم کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی دوسرا جو بیٹھا ہے، جو دوسرا اس کے ساتھ عیادت کے لیے موجود ہے وہاں پر، وہ شخص اس کو اسی طرح سے تیمم کرا دے گا، یعنی یہ کہ وہ اپنے ہاتھ کو مارے گا اور اس کے چہرے پر مسح کر دے گا اور اس کے بعد اس کے دونوں ہاتھوں پر مسح کر دے گا، یعنی دوسرا شخص وہاں پر یہ کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کہیں زخم ہے تو پانی سے دھونا ہے، اگر پانی سے وضو کر رہا ہے تو، لیکن اگر کوئی پریشانی ہے، اگر پانی زخم پر پانی پڑنے سے اس کو پریشانی واقع ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا، وہ مسح کر لے گا، یعنی ہاتھ کو اپنے تر کر کے اس پر زخم پر جہاں پر بھی زخم ہے اس پر اوپر سے پھیر دے گا، بس یہ اس کے لیے اتنا کافی ہوگا، اور دوسرے ہتھیلی کے ساتھ دونوں پر مسح کر دے گا، تاکہ تر کر کے اس کے اوپر ڈال دے گا، تو ظاہر سی بات ہے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اس کا کام کر گیا۔ اب زخم کو یہ نہیں کہ اس کو بھگوئے اور زخم زیادہ ہو جائے یا پریشانی کا وہ شکار ہو جائے۔ اسی طرح سے اگر پٹی بندھی ہے، بات ہو رہی ہے مریض کی، اگر پٹی بندھی ہے یا پلستر لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، پٹی بندھی ہے یا پلستر لگا ہے، تو اسے دھونے کے بجائے پانی کے ساتھ مسح کر لے۔ پلستر لگا ہوا ہے یہاں سے وہاں تک، اس کے اوپر سے مسح کر لیا، کافی ہو گیا، اس کا وضو ہو جائے گا۔ نہانا ہے اس کو، غسل ہے اس کے اوپر، وہی اتنا وہ کام کرے گا اور اس کا کام یہ ہو جائے گا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا غسل بھی ہو گیا اور اس کا وضو، اگر وضو کر رہا ہے تو اس کا وضو ہو گیا، اگر غسل کر رہا ہے تو اس کا غسل ہو گیا۔ اسی طرح سے ابھی اس نے یا تو وضو کیا تھا مریض نے کسی طرح سے، یا کسی نے کروایا تھا، یا تیمم کیا تھا، خود کیا تھا یا کسی نے کروایا تھا ظہر کی نماز میں، اور عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور اس کا وضو اور یا تیمم ابھی باقی ہے، تو ایسی صورت میں اسی وضو یا تیمم سے وہ دوسری نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اس کو پریشان ہو جائیں دوبارہ اس کو تیمم کرائیں یا وضو کرائیں، نہیں، اسی تیمم یا وضو سے اس کا کام ہو سکتا ہے، یعنی یہ کہ دوسری نماز وہ پڑھ سکتا ہے، اگرچہ جس وقت میں وہ تیمم کیا تھا اس وقت وہ وقت نکل جاتا ہے، یعنی ظہر کے لیے وہ کیا تھا، ظہر کا وقت نکل گیا، تو اب یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ عصر کا ٹائم ہو گیا اب اس کو عصر نو تیمم کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، نہیں، اسی تیمم یا وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ مریض کو چاہیے کہ وہ اپنے بدن کو تمام نجاستوں سے پاک رکھے، چاہے پانی کے ذریعے ہو اور یا تیمم کے ذریعے۔ تیمم اگر کر رہا ہے تو پاک ہو رہا ہے یا نہیں پاک ہو رہا ہے، چاہے وضو کے لیے کر رہا ہو یا غسل کے لیے کر رہا ہو، ظاہر سی بات ہے اس کا حکم پاکی کا حکم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مریض کو چاہیے کہ اپنے جسم کو تمام نجاستوں سے وہ پاک و صاف رکھے، چاہے پانی استعمال کر کے وہ کر رہا ہے اور چاہے وہ تیمم کر کے کر رہا ہے، لیکن اس کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کی طاقت نہ ہو، نہ وہ وضو کر سکتا ہے، نہ ہی وہ تیمم کر سکتا ہے، کبھی کبھار ایسے حالات آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ شخص کیا کرے گا؟ کیا نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کوئی ان کا کپڑا بدلنے والا نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کپڑا بدلنے والا کوئی نہیں ہے، پاخانہ پیشاب اسی میں وہ آدمی پڑا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے مجبوری ہے اس کی، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ایسے حالات سے محفوظ رکھے۔ لیکن اگر ایسے حالات آگئے، وہ شخص اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے، اللہ کا خوف اس کے اوپر طاری ہے، لیکن نہ وہ وضو کر سکتا ہے اٹھ کر، نہ تیمم کر سکتا ہے، تیمم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کے پاس،
یعنی نہ مٹی ہے نہ غبار ہے نہ اٹھ کر وہ جا سکتا، ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جس حالت میں بھی ہے وہ اسی میں وہ نماز ادا کر لے گا، جس حالت میں ہے نماز اسی میں وہ ادا کر لے گا، اس کی نماز صحیح ہوگی اور اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب وہ صحیح ہو جائے تو وہ اس کو دہرانے لگے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ نہ وضو کر سکتا ہے نہ تیمم کر سکتا ہے اور اس کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں، پاخانہ یا پیشاب اس کے کپڑے میں لگا ہوا ہے لیکن وہ اٹھنے کے لائق نہیں ہے، تو جس حالت میں وہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف کھاتے ہوئے وہ عمل کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کر لے گا اور اس کو دوبارہ نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح سے مریض کو چاہیے کہ نماز کو صحیح وقت پر وہ ادا کرے، مریض کو کیا چاہیے کہ نماز کو صحیح وقت پر ادا کرے، یہ نہیں کہ وضو اس کو کرنا ہے تو وضو کو وہ مؤخر کر رہا ہے کہ دوسرے ٹائم میں کر لیں گے، تیسری ٹائم میں کر لیں گے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم صحیح وقت پر نماز ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کون سا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ لوقتہا، اور دوسری روایت میں آتا ہے الصلاۃ علی وقتہا، یعنی نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ مریض ہو تب بھی نماز کو اس کو مؤخر نہیں کرنا ہے، اگرچہ اس کو وضو کرنے کی حاجت ہے اور کوئی بھی شخص اس کا تعاون کرنے والا یا مدد کرنے والا نہیں ہے، لیکن وہ نماز کو اپنے صحیح وقت پر ادا کرے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے جہاں تک وضو کا تعلق ہے، وضو کے بارے میں کہ مریض طہارت کیسے حاصل کرے گا، طہارت حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ پہلی بات یہ پہلی بات کیا ہے؟ پانی سے طہارت حاصل کرے گا، پانی سے طہارت حاصل کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ طہارت پانی سے نہیں حاصل کر سکتا ہے تو کیا کرے گا؟ تیمم کر لے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ پانی اٹھ کر کے استعمال نہیں کر سکتا ہے یا پانی استعمال کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، تو کوئی دوسرا اس کو وضو کرا سکتا ہے۔ اگر وضو نہیں کر سکتا، پانی نہیں استعمال کر سکتا ہے لیکن وہ تیمم بھی نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ جو شخص اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ شخص اس کو تیمم کرا دے گا، یعنی اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے پر مسح کرے گا اور اس کے ہتھیلی پر مسح کرے گا اور اس کا تیمم مکمل مانا جائے گا اور اسی میں وہ اپنی نماز کو ادا کر لے گا۔ اسی طرح سے تیسری بات جو مریض کے تعلق سے بتلائی گئی کہ ایک تیمم سے یا ایک وضو سے وہ کئی نمازیں ادا کر سکتا ہے اگر اس کا وضو یا تیمم باقی ہے، اور تیمم آپ جانتے ہیں تیمم کس کے قائم مقام ہوتا ہے؟ وضو کے قائم مقام ہوتا ہے تیمم، لہٰذا وہ تیمم چاہے وضو کے لیے ہو یا غسل کے لیے ہو اس پر پاکی کا پورا اطلاق ہوتا ہے، یعنی یہ کہ اسی وضو سے یا اسی تیمم سے وہ غسل بھی کر سکتے، وہ اسی تیمم سے غسل کا کام بھی ہو جائے گا اور وضو کا بھی کام ہو جائے گا اور وہ اس میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے آخری چیز جو آپ کو بتلائی گئی ہے کہ اگر مریض کو لا قدر اللہ اگر کوئی بھی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو تو مریض کو چاہیے کہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں وہ نماز ادا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس ضرور کریں تاکہ نیا آڈیو اور ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔